اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ کرام، آج میں آپ کے سامنے فعل کی تقسیم جو مختلف اعتبار سے کی گئی ہے وہ بیان کروں گا۔ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو فعل کی تقسیم 5 اعتبار سے کی جاتی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کی جاتی ہے، اور مفعول بہ کی ضرورت یا عدم ضرورت کے لحاظ سے، یعنی مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا ضرورت نہ ہونے کے اعتبار سے ایک فعل کی تقسیم ہے۔ تیسرا ہے کہ نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی تقسیم ہے کہ فعل کی گردان ہونے کے اعتبار سے تقسیم، اور 5ویں تقسیم ہے نفی اور اس بات کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کے بارے میں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ۔ ماضی سے مراد وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی۔ اب اس مثال میں غور کریں۔ ناصرہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام یہ گزشتہ زمانے میں واقع ہوا، ماضی میں، پاسٹ میں یہ کام ہوا ہے، فیوچر میں یا پریزنٹ میں، یعنی حال یا مستقبل میں یہ کام نہیں ہوا۔ اسی طرح علیمہ، اس نے جان لیا، یعنی جو جاننے کا یا انفارمیشن کا یا نالج کی جو بات ہے یہ پاسٹ میں ہوئی ہے، ماضی میں ہوئی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے مضارع۔ مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی پریزنٹ میں، حال میں یا فیوچر میں کسی کام کے ہونے پر جو فعل رہنمائی کرے، دلالت کرے، تو اسے کہتے ہیں مضارع۔ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ جیسے ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس میں جو ہیلپ کرنے کا ہے، مدد کرنے کا ہے، وہ فی الحال آپ اس سے دونوں طرح کا ترجمہ لے سکتے ہیں، دونوں طرح کے معنی اس کے لے سکتے ہیں کہ مدد اس نے وہ ابھی کر رہا ہے یا پھر آئندہ کرے گا۔ اسی طرح یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ دونوں طرح کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ تیسرا فعل ہے امر۔ امر کا معنی ہے حکم دینا، آرڈر دینا۔ وہ فعل ہے امر، یہ وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی سے کام کرانے کی خواہش کی جاتی ہے، جیسے انصر، تو مدد کر، تو ہیلپ کر۔ تو اب اس میں کام کرنے کا فیوچر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، یعنی ظاہری بات ہے بندہ جو کام کرنے والا ہوگا فیوچر میں کام کرے گا، مستقبل میں ہی کام کرے گا، اور یا پھر کام کرانے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، چاہیے کہ تم مدد کرو، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ تم یہ کام کرو، میری خواہش ہے کہ تم پڑھو۔ تو یہ جو خواہش ہے، یہ آرزو جو ہے، اس آرزو کا اظہار کرنا جس فعل میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل امر۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ اسی طرح ایک نہیں، فعل نہیں بھی ہوتا ہے۔ فعل نہیں دراصل وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے سے روکا جاتا ہے، یعنی امر میں تو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن نہیں کے اندر کام کرنے سے، مستقبل میں، فیوچر میں کام کرنے سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تنصر، تو مدد مت کر۔
اب نہیں جو ہے یہ مستقل طور پر کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ وہ فعل مضارع ہے جس سے پہلے لائے نہیں لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کے آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے، جیسے لا تنصر، لا ینصر۔ تو اب مضارع سے پہلے لا حرف نفی لگایا تو اس نے مضارع کے آخر میں جزم دے دی۔ اچھا، نفی اور نہیں، ان دونوں لا میں فرق کیا؟ لائے نہیں بھی ہوتا ہے، لائے نفی بھی ہوتا ہے۔ لائے نہیں جو ہے یہ مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے، جبکہ لائے نفی جو ہوتا ہے یہ مضارع کے آخر میں جزم نہیں دیتا بلکہ ویسا ہی ترجمہ رہتا ہے۔ یعنی اس ترجمے سے یوں دیکھیے کہ لا ینصرو کا معنی ہوگا کہ وہ مدد نہ کرے، یہ حکم ہے نا، مدد نہ کرنے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ کرے، ینصر۔ اور اگر آپ لا ینصرو کرتے ہیں، ینصرو میں دیکھیں اس نے فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اب اس کا ترجمہ وہی ہوگا کہ وہ مدد نہیں کرتا ہے یا وہ مدد نہیں کرے گا۔ تو اس میں صرف نفی کا، یعنی مضارع میں اگر صرف نفی کا معنی ہو، نیگیٹیوٹی کا معنی ہو کہ نہ کرنے کی ایک بات ہو رہی ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کام نہ کرنے کی خبر دی جا رہی ہے ایک طرح سے، تو یہ نفی ہے، فعل نفی ہے، اور لائے نفی یہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ جس میں کام کرنے سے روکا جا رہا ہو فیوچر میں، مستقبل میں، تو پھر یہ لائے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دوسری تقسیم ہے مفعول بہ کی ضرورت یا عدم ضرورت کے لحاظ سے، یعنی مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا مفعول بہ کی ضرورت نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ اس لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل کو چاہتا ہے، اسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ذہب تلمیذ، شاگرد گیا۔ اب اس مثال میں غور کریں کہ ذہب یہ فعل ایسا کہ تلمیذ شاگرد، اسٹوڈنٹ چلا گیا، تو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے اسٹوڈنٹ پہلے تھا اب یہاں سے جا چکا ہے، تو اس میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فعل، فاعل، مفعول یہ چیزیں کیا ہیں۔ فعل تو کام کو کہتے ہیں، یعنی جو کام ہو، اور ورب جو ہوتا ہے، اور جو فاعل ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے، کام کرنے والا سبجیکٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو جس پر کام واقع ہو وہ ہے آبجیکٹ، یعنی مفعول بہ، جس پر کام ہو۔ تو اب فعل اگر فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دے، یا فعل کے ساتھ فاعل ملے تو بات کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ فعل لازم ہو گیا۔ جیسے ذہب تلمیذ ایک مثال دی گئی، اس طرح داخل معلم، استاذ داخل ہوا۔ اب استاذ داخل ہوا، استاذ آیا، جاء معلم، استاذ آیا، تو اب اس میں بھی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ ذہب، داخل، جاء یہ فعل لازم ہے۔ اور فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی فاعل کے ساتھ مل کر، وہ فعل کہ جس کی فاعل کے ساتھ مل کر بات کمپلیٹ نہیں ہوتی بلکہ مفعول بہ کو ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے شرب تلمیذ ماء، شاگرد نے پانی پیا۔ اب اس میں شاربہ یہ فعل متعدی ہے۔ اب دیکھیں شاربہ تلمیذ، اگر آپ یہ کہتے ہیں شاگرد نے پیا، تو لازمی سی بات ہے ذہن میں ایک سوال ہوگا، کنفیوژن ہوگی بھی، شاگرد نے کیا پیا، اسٹوڈنٹ نے کیا چیز کھائی ہے، کیا پی ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کو ایک جواب گویا کہ دینا پڑتا ہے، جی اس نے پانی پیا ہے، چائے پی ہے، کولڈ ڈرنک پی ہے، یہ کیا کیا ہے۔ تو یہ فعل لازم اور متعدی۔ بعض طلبہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس میں فرق کیسے پتہ چلے گا فعل لازم اور فعل متعدی میں، تو اس کو چلے ایک اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ فعل لازم کی کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فعل لازم وہ فعل کہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، کام کا کرنا پایا جائے، مگر اس کام کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے، یعنی فاعل تک ہی محدود رہے، آگے نہ بڑھے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دی تھی، ذہب تلمیذ، شاگرد گیا۔ اب یہ جو کام ہے ذہب، جانا، جانا ایک کام ہے، تو جانے کا جو اثر ہے، جانے کا جو اثر ہے یہ فاعل یعنی تلمیذ، شاگرد تک ہی محدود ہے، یہ آگے نہیں جا رہا کسی اور کی طرف۔
جبکہ فعل متعدی سے مراد وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر تک کر مفعول تک پہنچے۔ اب دیکھیں شرب التلمیذ ماء، اب شریبہ ایک فعل ہے اور التلمیذ فاعل ہے، تو شریبہ فعل کا اثر صرف فاعل تک محدود نہیں ہے بلکہ فاعل سے آگے بھی جا رہا ہے مفعول تک۔ تو وہ فعل کہ جس کا اثر صرف فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ فاعل سے گزر کر آگے مفعول تک پہنچے تو وہ ہوتا ہے فعل متعدی۔ امید ہے آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ مزید جب آپ بار بار دیکھتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے فعلوں میں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ فعل لازم اور فعل متعدی کون کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری تقسیم ہے جو فعل کی تقسیم ہے نسبت کے اعتبار سے۔ اس لحاظ سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اس کی نسبت بھی فاعل کی طرف ہوتی ہے، جیسے شرب التلمیذ ماء۔ اب اسی مثال میں غور کریں کہ شاگرد نے پانی پیا، تو اب اس میں پانی پینے کی نسبت وہ فاعل یعنی شاگرد کی طرف ہے، شاگرد کی طرف نسبت ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس پانی پینے والا وہ کون ہے۔ جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، تو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ذہب جانے کی نسبت زید کی طرف ہے کہ جانے والا وہ زید ہے۔ تو جس میں وہ فعل جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یا فاعل معلوم ہو جس کا، تو وہ ہوتا ہے فعل معروف۔ اور وہ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، فاعل کی طرف نہ ہو، اسی مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا۔ اب اس مثال میں غور کریں کہ فعل کی یعنی پینے کی نسبت جو ہے ماء وہ کی گئی ہے پانی کی طرف، جبکہ پینے والا یعنی پینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد یا شاگرد یا استاد یا کوئی بھی، تو اس کی طرف یعنی پینے کی نسبت پانی پینے والے کی طرف نہیں بلکہ پانی کی طرف ہے۔ در حقیقت جس کو پیا جاتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، تو پانی تو مفعول ہے، تو اب پینے کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی، پینے کی نسبت پانی کی طرف کی گئی، یعنی دوسرے فنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی، اسی مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا، فاعل کی ایک طرح سے جگہ رکھ دیا گیا، تو اسی وجہ سے اسے نائب فاعل کہتے ہیں، نائب الفاعل کہتے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو کہ فاعل کون ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کر دی جائے تو وہ فعل مجہول ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، چوتھی تقسیم ہے کہ فعل کی گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جامد اور متصرف۔ جامد وہ فعل ہے جس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اس سے باقی صیغے مشتق نہیں ہوتے، یعنی جامد کی صرف ایک صورت ہوگی، اس سے باقی صیغے نہیں بنیں گے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، وہ فعل جامد جس سے صرف ماضی کی گردان آتی ہے، مضارع اور امر کے صیغے نہیں آتے، جیسے نعمہ اور عصا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جامد کی تو ہم نے یہی تعریف سنی ہے کہ جامد وہ ہوتا ہے کہ جو نہ کسی سے بنا ہو نہ اسی سے کوئی اور بنے، تو دیکھیے وہ ہوتا ہے اسم جامد، یعنی اصل کے اعتبار سے جو اسم کی تقسیم ہے نا، اس کی قسمیں ہیں مصدر، مشتق اور جامد، تو اس میں جامد کی یہی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں فعل کی، تو فعل کی آپ کے سامنے فعل کی تقسیم جو ہے گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اس کو سمجھیے کہ اس میں جامد کی یعنی کہ فعل جامد، یوں کہہ لیں کہ فعل جامد کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس کی ایک ہی صورت ہوگی، جس سے ایک ہی صورت ہوگی، باقی اس سے صیغے نہیں بنیں گے، ایک صورت ہوگی یعنی ایک طرح کی صیغے آئیں گے، سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، باقی طرح صیغے نہیں آئیں گے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہو گئی کہ وہ فعل جامد جس سے صرف ماضی کی گردان آتی ہے، مضارع اور امر کے صیغے نہیں آتے، جیسے نعمہ اور عصا، تو اس سے ماضی ہی کے بنیں گے صیغے، مضارع کے یا امر کے اس سے نہیں آئیں گے، یعنی نعمہ اور عصا یہ ماضی ہی کے وہ ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد فعل جامد جس سے صرف امر کے صیغے آتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے ایک ہی صورت ہوگی، صرف امر کے صیغے آئیں گے، ماضی اور مضارع کے صیغے نہیں آتے، جیسے حب اور تعلم۔ حب اور تعلم یہ دیکھیے یہ صرف امر ہی کے صیغے ہیں، تعلم تو جان، تو
تو اب اس میں دیکھیے کہ ماضی صرف امر کے سیغے ہیں، ماضی اور مضارع کے سیغے اس سے نہیں بنیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو افعال ہیں یہ شروع سے ہیں، افعال شروع سے ہوں، افعال مقاربہ و رجا و شروع، یہ جو افعال ہیں تو اس میں افعال شروع میں سے اگر ہیں یہ فعل تو پھر یہ فعل جامد کہلائے گا۔ تو گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں، جامد اور جامد کی یہ آ گئیں۔ اس کے بعد متصرف وہ فعل جس سے تمام افعال ماضی، مضارع، امر، نہیں اور اسماء مشتقہ کی گردانیں یہ آتی ہیں، جیسے ناصارہ، دحرجہ، یعنی عام طور پر جو آپ فعل پڑھتے ہیں سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یہ فعل متصرف ہوتا ہے، یعنی جس سے گردانیں وغیرہ بنتی ہیں، داربا، خارجہ، داخلہ، فتح، نصر وغیرہ وغیرہ، یہ جو افعال ہوتے ہیں یا ثلاثی مزید فی کے جو ہوتے ہیں افعال، تو یہ فعل متصرف ہوتے ہیں۔ فعل کی پانچویں تقسیم وہ ہے نفی اور اثبات کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت وہ فعل جس سے پہلے حروف نفی ما، لا، یہ جو فعل نفی حرف نفی ہیں، اور لم، لن وغیرہ نہ ہوں، جیسے شاربہ اس نے پیا، یشرب وہ پیتا ہے پیے گا، یعنی وہ فعل سادہ لفظوں میں سمجھیے کہ جس میں کام کی ہوتی ہے، اس میں نہ کی بات نہیں ہوتی، یعنی جس میں کام کرنے کا ہو، کہ شاربہ جیسے اس نے پیا، اب اس میں پینے کا ہے، پوزیٹیو ایک چیز ہوتی ہے اس میں، اور کام کرنے، منع کرنے کا یا نہ کرنے کا اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو یا فنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ جو حروف نفی چار ہوتے ہیں، ما، لا، لم اور لن، تو جس فعل سے پہلے یہ حروف نہ آئیں وہ فعل مثبت ہوتا ہے، اور منفی وہ فعل ہے جس کے پہلے کوئی حرف نفی آ جائے، یعنی ان چار حروف میں سے اگر کوئی حرف پہلے آ جائے تو فعل نفی ہو جائے گا، جیسے ما شریبہ اس نے نہیں پیا، لم ینصر اس نے مدد نہیں کی۔ اب اس میں پھر لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی کچھ فرق آ جاتے ہیں کہ لا آ جائے تو پھر معنی کیا ہوگا، لم آ جائے تو پھر معنی کیا ہوگا۔ مزید اس کو آپ آگے انشاءاللہ امید ہے سمجھ پائیں گے، تو اس تقسیم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور غور کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی صرف اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔